میری آپ سے درد سے گزارش ہے، میں نے جیسے کہا نا دعائیں بڑا انقلاب برپا کرتی ہیں، ایک رات صرف میرے کہنے پر 2 رکعتیں نماز پڑھیں، پھر استغفار پڑھیں 70 بار، پھر اتنا ہی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں، پھر رج کے روئیں، اللہ سے عرض کریں اللہ اس وطن کے حالات بھی بدل دے، اللہ امت کے لیے بھی آسانی کر دے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خیر فرما دے۔ ہم اگر اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں دعاؤں کا رشتہ مضبوط کریں گے نا تو بڑا ہی کریم ہے۔ جب اتنے سارے لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا، میں یہاں بھی کئی دفعہ لمبی دعا کرتا ہوں جمعے کے بعد، سوچتا یہ وہ اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں لوگ ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی ایک نیک آدمی کی آمین سے کئیوں کا بھلا ہو جائے، کئیوں کے تو جم کے دعائیں کریں، اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کریں، ہر روز رات کو اللہ کے حضور حاضر ہو کے اپنے کو حساب کے لیے پیش کریں، خوبیاں ہوں تو سجدہ شکر، خامیاں ہوں تو دعا اور استغفار۔ اللہ تبارک و تعالی جب مسلمان کو توفیق دے اور اللہ کی بارگاہ کی جانب وہ رجوع کرے تو پھر اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی توجہ ہو اللہ کی جانب۔ ہمارے ہاں تسبیحات پڑھ لی جاتی ہیں اگر کبھی موقع ملے، لیکن وہ خاص انہماک، وہ خاص شوق، وہ خاص ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی ذرا وقت پہ اٹھنا، ذرا صحیح کر کے وضو کرنا، ذرا شوق سے مصلی بچھانا۔ ایک ہوتا ہے تسبیح پڑھ لینا اور ایک ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا نا شوق کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا۔ آپ کبھی جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی اس کی آپ شان نزول دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نا کچھ صحابہ اللہ کی محبت کے شوق میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے عرض پتہ کیا کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سالوں بیت گئے ہیں سجدے کرتے ہوئے، حضور سالوں بیت گئے ہیں تسبیح پڑھتے ہوئے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ وہ پاک ہے، ہمیں سالوں بیت گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ اکبر وہی سب سے بڑا ہے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سالوں بیت گئے اس کی تسبیح کرتے، تحلیل کرتے، تکبیر کہتے، حضور اب نہ ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور اقبال کہنے لگے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور تو مجھے کہے کہ لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ دیکھو سب لوگوں کے بیچ ہی میں نے یہ کہہ دیا۔ میرے عزیز صحابہ نا شوق میں، کتنے سارے لوگ ہیں آپ، کتنی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ آئے، ہم بھی کبھی اس شوق میں گئے ہیں کہ ہمارے رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، ہمارا جی چاہے وہ کبھی ہمیں ملے، ہم کبھی اس کی زیارت کریں، اس کی بارگاہ کرم میں ہم حاضر ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا نا اپنے رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب میرے بندے آپ کی بارگاہ میں آ کے میرے بارے میں پوچھے نا تو ان سے کہہ دینا میں ان کے قریب ہی ہوں، قریب ہی ہوں۔ دلیل کیا ہے؟
بھائی عزادان یہ جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا. خوب ذوق سے دعا مانگیں، خوب شوق سے نماز پڑھیں، خوب استغفار کا مزاج بنائیں. آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کئی مہینے غار حرا میں رہنا بھی مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے. ہر سال اعتکاف بیٹھنا الگ سے، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے. مسجد نبوی کے اندر دروازہ کھلتا تھا نبی کریم کا، پر گھر کے اندر نفل پڑے نبی پاک. اور حضور فرماتے ہیں کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ. ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا اگر ہم نماز پڑھیں گے نا. میں جب سنت پڑھنے کے لیے گھر میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا جو 2.5-3 سال کا بیٹا ہے نا، وہ بھی میرے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دے. اسے پتہ کوئی نہیں نماز کیا ہوتی ہے، لیکن وہ بھی نا سجدہ نہ بھی کرنا ہے تو ساتھ لیٹ ضرور جاتا ہے. پتہ چلا بچے لیکچر دینے سے نماز نہیں پڑھتے، نماز شروع کر دیں تو بچے بھی شروع کر دیتے ہیں. ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو لیکچر دیتے ہیں، تو لیکچر تو باہر شاید چل جائے، گھر میں کیسے چلے گا؟ گھر میں تو عمل چلے گا. اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کا تقاضا بنایا ہے کہ جس طرح وہ خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، تو اس کے چہرے سے وہ چیزیں آشکار ہوتی ہیں. تو اسی طرح جب وہ رو پڑتا ہے اور آنسو اس کے رخساروں سے چھلک آتے ہیں تو یہ اس کے غم کا اظہار ہوتا ہے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ روتے بہت زیادہ ہیں لوگ اور کثیر تعداد میں آنسو بہاتے ہیں، لیکن منظر تکلیف کا یہ ہے کہ بندے بندوں کے لیے روتے ہیں، بندے دولت کے لیے روتے ہیں، اقتدار کے لیے روتے ہیں، من چاہی زندگی کے لیے روتے ہیں، بندے حصول زر کے لیے روتے ہیں. ہمیں کہا گیا تھا رو، لیکن رونا اللہ رسول کے لیے. ایک تو بندوں کے لیے نہیں رونا اور ایک بندوں کے سامنے نہیں رونا. رونا ہے تو اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی محبت کے لیے. اور چونکہ یہ معاملہ ہی اللہ رسول کے ساتھ ہے تو پھر بندوں کے سامنے کیا رونا؟ جب ان کے لیے رونا ہے تو پھر ان کی بارگاہ میں رونا ہے. ہم اس معاشرے میں آج آنکھیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ غیر سنجیدگی ہے، ہنسنا ہے اور غیر سنجیدہ ہنسنا ہے. مزاح سے ہٹ کر آگے نکل کر دل لگی سے آگے جا کر ہم مذاق کے عادی ہو گئے. اور مذاق بھی اس طرح کا کہ ہم دوسروں کی توہین کرتے ہیں، ہم دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں، دوسروں کی کسی چیز کا ذکر کر کے اس کا مذاق بناتے ہیں. قرآن مجید سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. فرمایا انہیں چاہیے تھا کہ تھوڑا ہنستے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور زیادہ روتے. چاہیے تھا کہ ہنسنا کم کرتے، رونا زیادہ کرتے. لیکن ہمارے ہاں بات بات پہ ہنسنا، مذاق بنانا، مذاق اڑانا، نتیجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کرتا ہے. انسان روئے، اس کے آنسو نکلے اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی محبت کے لیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں صحیح درجے کی روایت ہے، کریم فرماتے ہیں اگر تم وہ جان لیتے نا جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا علم ہوتا نا جس کا مجھے علم ہے، تو فرمایا تم رویا کرتے، تمہاری کیفیات اور ہو جاتی. بعض اوقات کچھ لوگ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہنستے ہیں، شغل بناتے ہیں. بہت سارے کام ایسے ہیں، بہت سارے فیوز و برکات ایسے ہیں جو انہیں ملنے ہوتے ہیں، نہیں مل پاتے. تو وہ غیر سنجیدگی، طبیعت کی، لہجے کی غیر سنجیدگی، ان سے وہ فیوز و برکات اٹھا لیتی. میں دوستوں سے کہتا ہوں آپ کسی